الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ عز و جل آج میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ رکوع نمبر 13 یعنی 13 اس کا درس پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کو صحیح طور پر سننے کی سعادت نصیب فرمائیں، اور جو مقصود قرآن مجید ہے وہ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایو، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اے کسی کو آواز دینے کے لیے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، کسی کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے، اے الذین، وہ لوگو۔ اچھا، ابھی ایک چیز نوٹ کرتے جائیں کہ یہ الفاظ الحمدللہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، یعنی یہ الفاظ، یہی تو قرآن مجید کی خوبصورتی ہے کہ یہ الفاظ دیکھیں بار بار ریپیٹ ہو کے بار بار جوڑ کے نئی آیت بناتے ہیں۔ اس لیے میرا ارادہ ہے انشاءاللہ عز و جل کہ جب ہم پہلا پارہ ختم کر لیں گے اب اور دوسرا پارہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ 2 رکوع جو ہے وہ شروع کر دیں گے، یعنی ایک درس میں، ایک ہفتے میں انشاءاللہ 2 رکوع، کیونکہ الفاظ بار بار وہی آ رہے ہیں، ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک یہ وجہ ہے، اور دوسرا تاکہ اللہ کرے کہ ہمارا یہ جو سفر شروع ہوا ہے یہ وقت پہ مکمل ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ دوسری بات کہ اگر آپ میرے قرآن پاک کے نیچے لکھا ہوا بھی دیکھیں گے تو اس وقت ظاہری بات ہے میں خود ایک طالب علم تھا تو لکھنے میں بھی یعنی تھوڑا پلس مائنس ہے۔ اب کیونکہ میں الحمدللہ عربی صحیح سیکھ گیا ہوں تو اب ترجمہ میں اور اچھا کرتا ہوں، یعنی آپ سمجھ گئے نا خود سے، تو اس لیے نیچے لکھا ہو ترجمہ ہو سکتا ہے تھوڑا الفاظ آگے پیچھے ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ زیادہ قریب جو ہے وہ میں بولتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ تو یا ایو، اے الذین، وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تقولو، نہ کہو تم، رائنا، ہماری رعایت کریں، رائنا رعایت کرنا، رعایت کرنا، یہ اردو کا ایک تقریباً لفظ ہے۔ وقولو، اور کہو، کیا کہو جی؟ وقولوا انظرنا، ہم پر نظر کریں، ہم پر نظر فرمائیں، ہماری طرف دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ نظر کرنا اردو کا لفظ ہے۔ واسمعوا، سننا، سامعہ سننا، ٹھیک ہے؟ سمع بصارت جیسے ہم بولتے ہیں۔ واسمعوا، اور غور سے سنو۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، وللمسلمین ہوگا تو پھر آپ کہیں گے اور مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عذاب ہے، علیم، دردناک، یہ بھی آپ تقریباً پڑھ چکے ہیں الفاظ، ٹھیک ہے؟ اس آیت مبارکہ کا اگر آپ معرفت جاننا چاہتے ہیں تو یہ مومنین جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ موجود تھے آپ کی محفل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو
سنتے تھے تو اس میں ظاہری بات ہے یہودی بھی اور منافق بھی اور اس طرح کے سب لوگ آ جاتے تھے، تو وہ اگر انہیں محفل میں کوئی بات سنائی نہیں دی یا جان بوجھ کے یعنی حسد کرتے تھے تو وہ لفظ استعمال کرتے تھے رائنا۔ اس رائنا لفظ کے اندر وہ تھوڑی زبان دبا کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ذرا سا بھی عربی میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تجوید تو اس کا مطلب اور ہو جاتا ہے، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ رائنا، یہ بھی تفسیر میں آتا ہے کہ جس کا مطلب بالکل یعنی اے ہمارے چرواہے، ٹھیک ہے، یا تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اس کو دبا کے پڑھتے جس کے معنی یعنی غلط قسم کے اور بن جاتے، رعایت کرنا نہ ہوتا، یعنی ان کی نیت ہی خراب تھی نا۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے مومنین کو یعنی محفل میں کہا کہ تم یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو۔ کیا کہو؟ آپ یہ کہو کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف یعنی نظر فرمائیں، یا کوئی بات نہ سمجھ آئے ہمیں رعایت دیں، ہمیں نظر فرمائیں، اور پھر جب وہ یعنی بات فرمائیں تو غور سے سنو، اور ویسے بھی غور سے سنو تاکہ تمہیں یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جیسے بزرگ کوئی محفل میں ہوں تو انسان کہتے ہیں یار غور سے بات سننا، تمام ذہن اپنا توجہ ادھر کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ پھر مومنین کو حکم دے رہے ہیں تاکہ ان منافقوں کو، یہودیوں کو یعنی موقع ہی نہ ملے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے الفاظ کہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی کہ جو ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی اندازہ کریں ذرا آپ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یعنی اللہ کے نبی ہیں ان کے ساتھ بھی کیا حال کرتے ہیں، یعنی تو اللہ نے کہا جو ایسا کر رہے ہیں وہ کافر ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ، دیکھیں عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما نہیں، یودو ودا چانا، محبت کرنا، آپ کو پتہ ہے ما یود نہیں وہ چاہتے، کون؟ الذین وہ لوگ، کافرو جنہوں نے کفر کیا، من سے اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل بیت، جیسے ہم کہتے ہیں اہل الکتاب، کتاب والے، ٹھیک ہے، اہل کتاب یعنی یہودی، وَلَلْمُشْرِكِينَ اور نہ ہی مشرک، اور لا نہ ہی، نہ مشرکین مشرک، اور نہ ہی مشرک، یعنی یہ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں، کیا نہیں چاہتے پسند کرتے دونوں، این یہ کہ ینزلہ نازل ہو، علیکم آپ کے اوپر، تمہارے اوپر، من خیرن کوئی بھلائی، من سے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے اوپر، یا آپ کے چاہنے والوں کے اوپر، امتیوں کے اوپر، صحابہ کے اوپر کسی قسم کی کوئی خیر نازل نہ ہو۔ اب اللہ رب العزت دیکھیں آگے اپنا فیصلہ سناتے ہیں، واللہ اور اللہ، یختصو، یختصو روٹ ورڈ نکلا ہے خاص کر لینا، مختص کر لینا، اردو کا لفظ ہے یختصو، مختص کر لینا، مختص کر لینا، خاص کر لینا، چن لینا، پسند کر لینا، واللہ یختصو اور اللہ خاص کر لیتے ہیں، چن لیتا ہے اللہ، برحمتہ ہی اپنی رحمت سے یا اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، یہ شاء آپ کو پتہ ہے چانا، واللہ اور اللہ، ذو الفضل العظیم، ذو پڑھ چکے ہیں آپ، والا، فضل، ذو الفضل فضل والا، مہربانی والا ہے، عظیم بہت عظیم۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ جو لفظ یوز ہوا ہے فضل، اس کا مطلب ہوتا ہے خاص عطا اور بے حساب مہربانی، کیونکہ یہ فضل کا لفظ بہت زیادہ ہم دعاؤں میں بھی یوز کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، تو فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص عطا اور
بے حساب مہربانی، یعنی یہ مہربانی سے بھی زیادہ، عطا سے بھی زیادہ، یعنی اس بہت زیادہ، ٹھیک ہے، مہربانی، عطا، بے حساب، تو اس وقت فضل کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اہم نقطہ بھی آپ نوٹ کرتے جائیں کہ اللہ رب العزت یہ ہم سب کو سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی دشمن ہوں، حاسدین ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کوئی بھی جو آپ سے یعنی مطلب ہے آپ کے دشمن ہوں یا حسد کرتے ہوں یا آپ کے خلاف بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ خود مختص کر لیتے ہیں لوگوں کو، یا انبیاء کو چن لیتے ہیں اللہ رب العزت۔ تو اس لیے یعنی یہ کسی انسان کی رکاوٹ سے یا کسی سے، اس لیے آپ اور میں یاد رکھیں کہ ہم مطمئن ہو کہ جب بھی کوئی اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں یا زندگی میں، تو یہ ہماری محنت ہی ہمارے کام آتی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا یا کوئی اس کو یعنی ہمیں نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بھی واضح ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جیسے انبیاء کرام ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ اپنی عبادت سے یا اپنی محنت سے چنے گئے کہ بھائی یہ عبادت میں بہت اچھے ہیں، اور ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی آپ ایک اصول یاد رکھیں کہ انبیاء کرام اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یعنی یہ خاص لوگ، یہ خاص روحیں، یہ اللہ رب العزت نے چنے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جب انبیاء کرام آتے تھے تو عبادت کی لحاظ سے چنا جاتا تھا کہ اچھا یہ آدمی سب سے زیادہ یعنی تقوی والے ہیں، عبادت والے ہیں، اور ان کو یعنی اور بہت خیرات کرتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے ہیں، تسبیح بہت پڑھتے ہیں، تو چلو ان کو نبی بنا دیا جائے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی ویسے۔ یعنی آپ نے دیکھ لیا ہاں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں رحمت سے وہ انبیاء بھی بناتے ہیں، اور اپنی رحمت تو امتیوں کو بھی ملے گی، ہمیں بھی ملے گی۔ تو ہم میں سے بھی یاد رکھیے گا کہ ٹھیک ہے، ایک عبادت کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے، آپ کی تسبیحات کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کے کردار جو ہے، اگر اللہ کسی کو اپنا ولی چنتے ہیں اور اللہ کسی کو پسند کر لیتے ہیں، تو اللہ کی یعنی اپنی پسند ہے، اللہ جس کو پسند کر لیتے ہیں، مطلب یہ نوٹ کریں پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی رحمت پہ زیادہ نظر رکھیے گا کبھی بھی اپنی عبادت، اور یعنی جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ صحابہ کرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنی محنت سے جنت میں داخل ہوں گے یا اللہ کی رحمت سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنی یعنی عبادات اور یہ سارا جو تسبیحات اور اس سے جنت میں کوئی بھی نہیں داخل ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت سے یعنی وہ سب کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور پھر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی آپ اپنے بارے میں یعنی ارشاد فرمائیں کہ آپ اتنی زیادہ یعنی تسبیحات، عبادات کرتے ہیں، تو آپ کیسے یعنی داخل ہوں گے ان چیزوں سے یا اللہ کی رحمت سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گا۔ تو رحمت کیا چیز ہے؟ رحمت اللہ کا ایک بہت ہی یعنی بڑی صفت ہے، رحمت، اور اس کے بارے میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کسی عبادت کا یا کسی نیک عمل کا بدلہ نہیں ہوتی ہے، یہ اس سے بہت بڑھ کے ہوتی ہے۔ جیسے فضل بے حساب مہربانی ہے، کوئی حساب کتاب نہیں اس کا بس، اسی طرح رحمت بھی ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا ٹھانٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے کہ وہ بس اسی کی طرف سے یہ جاری ہے جس کو وہ عطا کر دے، یعنی کسی پیمائش کے بدلے میں یہ رحمت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے یعنی اپنی رحمت سے یہ پوری کائنات کو بنایا، جیسے ماں بچے کے ساتھ، بچہ کو بدلہ تھوڑا ہی دیتا ہے کیا بچہ، چھوٹا سا بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کتنی رحمت اس کا خیال کرتی ہے 9 مہینے کی۔ آپ دیکھیں یہ رحمت کہاں سے آپ کو، ابھی تو بچے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے کیا ہے، لیکن رحمت شروع ہوگی نا آپ کی بے حساب۔ پھر دیکھیں بچہ جب دنیا میں آتا ہے، ماں کتنی رحمت، باپ کتنی رحمت بن جاتا ہے۔ اس طرح پرندوں میں آپ دیکھیں تو یہ سب رحمت جو ہے یہ وہی رحمت ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز سمجھا رہے ہیں جی اگلے جان جا کے دیکھیں گی جی اچھا، یا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ہر چیز، حضرت شاہ سے فرماتے ہوتے تھے اللہ نے اپنی جو چیزیں فرما رہے ہیں اس میں سے یعنی آپ زمین پہ اس سارے کا جائزہ لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں،
هو الظاہر والباطن، اللہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. اب ہر چیز غیب میں ہی نہیں ہے اللہ کی، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نہیں، اللہ نے ہر چیز کو ظاہر بھی تو اسی کا ہے. تو یہ رحمت کو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگنا چاہیے. اور یہ آخری جو قیامت والے دن کا بھی حساب کتاب ہے، نہیں اپنی عبادات ہم نے جو جمع کر کے رکھی ہوتی ہیں، بے شک ہم لکھیں نہ یا بتائیں بھی نہ، لیکن ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ یار الحمدللہ بھائی اتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے تہجد گزار ہوں، قرآن اتنا پڑھتا ہوں، اتنا یہ کیا وہ، یا آپ کے سارے حساب کتاب پیچھے رہ جائیں گے قیامت والے دن. یعنی ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کی رحمت پہ نظر رکھیں. رحمت اس کی بے حساب ہے، آپ کا بدلہ سارا وہ اسی میں یعنی کور ہو جائے گا، بدلہ پیچھے رہ جائے گا. آپ اپنی عبادات کا بدلہ نہیں مانگیں، یعنی اللہ سے رحمت مانگیں. آگے چلیں. ما ننسخ، ما جو ہم ننسخ منسوخ کرتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے منسوخ کرنا. جیسے اردو میں یہ لفظ آتا ہے نا منسوخ، منسوخ کر دیا جی، ختم کر دیا. من آیاتن، آیات میں سے یا کوئی آیات، او ننسہا، او یا ننسہا ہم اسے بلا دیتے ہیں. یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک جو لوگ ترجمے سے پڑھتے ہیں نا، اور اسپیشلی جو عربی سیکھتے ہیں، جیسے آپ الفاظ معنی اور روٹ ورڈ، یہاں اس اسٹوڈنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز میں اپنی ذات کی طرف مخاطب کرتے ہیں، ہر چیز کو. یقین جانیں کہ ہم جب قرآن پاک سے لا علم ہوتے ہیں نا، سنی سنائی پہ جب ایک مسلمان ہوتے ہیں نا ہم زندگی میں، تو ہم کتنی چیزوں میں نا شرک کر رہے ہوتے ہیں، خفیہ شرک، جو کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یا شرک چلو نہیں کہیں اس کو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم ہر چیز کو نا اللہ کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہوتے ذہنی طور پہ، یعنی فطری طور پہ. لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو یعنی زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کی طرف منسوخ کیا ہے. آپ قرآن پڑھتے جائیں، یہ اسلوب نون کا جو ہے وہ آپ اللہ ہماری یعنی اپنی طرف منسوب کرتے جاتے ہیں. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے چاہے انبیاء کرام ہیں، چاہے قرآن مجید کا، چاہے الہامی کتابیں ہیں، چاہے دنیا ہے، چاہے تخلیق ہے، کائنات ہے، ہر چیز کو اپنی ذات کی طرف یعنی مخاطب کیا کہ یہ ہم نے کیا ہے. تو او نن سہا، یا ہم اسے بلا دیتے ہیں، ناتے ہم لے آتے ہیں. ابھی دیکھ لیں، بخیر منہا، زیادہ خیر والی اس سے. ناتی کا روٹ ورڈ ہے، مطلب ہے آنا، آتا یا بھی ہو سکتا ہے، ویسے ادھر لکھا ہوا نہیں ہے. ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا، زیادہ خیر والی اس سے، او مثلہا، یا اس جیسی. علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت مبارکہ کا بھی تھوڑا سا آپ کو یعنی جو تفسیر ہے وہ آپ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو ہم یعنی کوئی بھی اپنی آیت یا حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا شریعت میں، تو یا اس کو ہم لوگوں کے ذہنوں سے بلا دیتے ہیں، امتوں کے انبیاء کی ذہنوں سے نکال دیتے ہیں، تو یہ یعنی ہماری اپنی حکمت ہے، اور ہم اس سے بہتر شریعت لے آتے ہیں، طریقہ لے آتے ہیں، کوئی عمل لے آتے ہیں. تو یہ تو یعنی اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو دراصل اس کی اگر تھوڑی سی تفسیر کو سمجھیں، جو کہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کہ دراصل یہ کلام یہودیوں کو سنانا ہے جو انجیل کو اور قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تورات کے منسوخ ہو گئے تھے نا. وہ ان نبیوں کی نبوت کے بھی منکر ہو گئے تھے، اور صرف
اناد اور تکبر کی بنا پر منکر ہو گئے تھے، ورنہ عقلی طور پہ کسی یعنی شریعت کے حکم کو یا آیت کو نسخ کر دینا محال نہیں ہے، کہ جس طرح وہ اپنے کاموں میں اللہ رب العزت یعنی با اختیار ہیں، باقی جیسے اللہ چاہتے ہیں، اسی طرح اللہ اپنے حکموں میں بھی با اختیار ہیں، جو وہ چاہے اور جب چاہے پیدا کرے، جیسے چاہے جس طرح چاہے۔ اب دیکھیں کہ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہودی حسد کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ بھی، کہ وہ یہ ہمارے یعنی یہودی یعنی بنی اسرائیل کی قوم میں سے یہ آخری نبی کیوں نہیں آئے۔ ایک تو ان کا یہ حسد تھا، دوسرا ان کا یہ بھی مسئلہ تھا کہ اللہ رب العزت نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی ایسی چیزیں لے آئے اللہ پاک جو ان کی شریعت کے نہیں تھیں، یعنی یا ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا، یا ان کے طریقوں کو اللہ رب العزت نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک نیا طریقہ بتایا کہ نہیں اب اس طرح ہوگا۔ تو شریعت تو تبدیل یعنی اللہ رب العزت کرتے ہیں، دین ایک ہی ہے۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں کہ اول سے لے کے تمام انبیاء کرام کا جو دین ہے اسلام، وہ موٹے موٹے اصول سارے اور دین ایک ہی ہے اسلام، لیکن شریعتیں وقتاً فوقتاً یعنی انبیاء کرام کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ جیسا کہ اگر میں آپ کو تفسیر ابن کثیر میں اس کی مثال دی ہوئی ہے کہ جیسے دیکھیں شریعت کیسے تبدیل ہوتی رہی، اصول کیسے تبدیل ہوتے رہے، یہ سننا بڑا اچھا ہے، بہت ضروری بھی ہے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیاں بیٹے آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، لیکن اس وقت نکاح جائز تھا، پھر بعد میں اسے حرام کر دیا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترتے ہیں یعنی اس وقت، تب تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، یعنی جانور جو مطلب اس وقت وہ سارے حلال تھے، لیکن پھر بعض کی حالت منسوخ ہو گئی، یعنی کچھ جانور اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ ان کا گوشت نہ کھائیں۔ اسی طرح دو بہنوں کا نکاح اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا، یعنی دو بہنیں ایک ہی آدمی کے نکاح میں آ سکتی تھی، لیکن پھر تورات میں اور اس کے بعد حرام ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، پھر قربان کرنے سے پہلے ہی حکم منسوخ کر دیا۔ اسی طرح سے اگر مطلب آپ یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھیں تو وہ آتا ہے کہ بھئی مجھے سجدہ کر رہے ہیں یعنی ستارے، اور آخر میں جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ بھائی سجدہ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، تو اس کے بارے میں بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وقت شریعت میں مطلب سجدہ جائز ہوگا، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر میری امت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ چیز منع ہو گئی سجدہ۔ تو یہ ایک اللہ کی کہانی ہے، یہ ایک اللہ کی داستان ہے، آج آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ میں اکثر دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت خود ایک سفر کر رہے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو زندگی تھی یا اللہ تعالیٰ نے جو اصول دیے اپنی زندگی کے لیے اور اپنے دیکھنا چاہتے تھے وہ کچھ اور تھے، پھر وقت بدلتا گیا، اللہ پاک سیٹنگ کرتے گئے، چیزیں کرتے گئے، اللہ پاک بھی ایک زندگی گزار رہے ہیں، میں سمجھاتا رہتا ہوں آپ کو۔ پھر آ کے آخر میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جانے لگے، پھر اللہ رب العزت نے وہ آیات فرمائی کہ آج ہم نے یعنی اللہ نے حکم فرمایا کہ بتا دیں سب کو الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی۔ ایک راز کی بات، یہ 1 کروڑ روپیہ کیش آپ مجھے دے دیں یا میرے بینک میں ٹرانسفر کر دیں تب یہ بات بتانی چاہیے، اور ابھی بھی بات کرنے کے بعد بھی شاید سب کو سمجھ نہ آئے، کچھ لوگ شاید اس کو سمجھ جائیں۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اسی آیت مبارکہ میں کہ آج ہم نے
اللہ نے فرمایا نا کہ دین مکمل کر دیا ہے اور سب کچھ، تو شاہ صاحب نے ایک بات فرمائی تھی، ویسے فرماتے رہتے تھے، ایک دن شاہ صاحب نے یہ بات فرمائی تھی کہ عبدالرشید پتہ ہے یہ آیت اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی شاہ صاحب فرمائیں۔ تو حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دراصل اللہ یہ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آج میں نے اپنے آپ کو مکمل کر لیا ہے۔ ہاں جی، کہ جو اللہ رب العزت اتنی صدیوں سے یا ازل سے ایک سفر کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مخلوقات بنا رہے ہیں، مخلوقات ختم کر رہے ہیں، پھر مخلوقات بناتے ہیں، اللہ نے پھر مخلوقات کو ختم کیا، اللہ ایک بہت بڑے سفر کر کے آدم علیہ السلام تک پہنچے، پھر آدم علیہ السلام کو شریعت دی، پھر آدم علیہ السلام میں کچھ اور شریعت ہے، نوح علیہ السلام میں کچھ اور شریعت ہے، پھر آگے چل 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 کے اللہ رب العزت نے یعنی اتنے زمانوں کے بعد، یہ نوٹ کریں، تب جا کے اللہ رب العزت نے جب آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں، اللہ نے اپنی پوری محنت پسینہ اپنا سارا طائف میں وہ ساری چیزیں، اور جنگوں میں، اور جنگ بدر میں، احد میں، ٹھیک ہے، اور جنگ تبوک میں، اور یعنی کیا کیا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے اتنے بڑے نظام کو اور اتنی بڑی کتاب قرآن مجید جو آج ہم خوش نصیب ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ سب یعنی مکمل جب کر لیا، تو دراصل یہ اللہ رب العزت کے اپنے یعنی ذاتی زندگی ہے، یہ جو مطلب ابھی میں کسی کو بتا رہا تھا اس دن فون پہ شاید، کہ دیکھیں دراصل اسلام یا دین تو آخر میں نام دیا گیا نا، پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنی یعنی پسند کی چیزیں بتا رہے تھے کہ یہ پسند ہے میری، یہ کرو، ٹھیک ہے، وہ شریعت بن جاتی تھی، اور اللہ اس نبی، اس وقت کے نبی کو کہتے کہ یہ چیزیں مجھے نہیں پسند ہیں، یہ اللہ کی پسند ہے اندر ذات سے، جو غیب سے اللہ نے انبیاء کو بتایا کہ یہ مجھے پسند ہے اور یہ میری ناپسند ہے، اس کو نہ کرو، تو وہ شریعت بن جاتی ہے۔ تو یہ دراصل اللہ کی زندگی ہوئی نا، اب اللہ کی ذات ہوئی، بعد میں پھر اس کو جب یعنی ہوا کہ اچھا اس کو نام بھی کچھ دے دیں تاکہ آخر نام پہچان کے لیے بلانے کے لیے ضرورت، تو کہا جی چلو اس کو دین کہہ دیں، یعنی اللہ کی ساری زندگی کو یا اسلام کو۔ تو یہ چیز ہے، یعنی اصل میں تو یہ اللہ رب العزت کی اپنی پسند اور ناپسند ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع کے جو درس ہیں اس میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی جو اپنی پسند ہے اس کو ظاہر کیا، بتایا کہ ایسا کرو مجھے یہ پسند ہے، اور جو اللہ نے اپنی ذات سے جو اللہ کو اچھا نہیں لگا، اللہ کو یعنی وہ چیز گھن آتی ہے اس سے جیسے، اور اللہ کو اس چیز کو برا لگتا ہے، یعنی اللہ کو نہیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں کرو، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو، شریعت کو اللہ تعالیٰ نے یعنی پھر آخر میں آ کے مکمل کر لیا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب سنیں یہ اصول، ایک تو یہ سمجھیں یہ ساری کہانی کیسے ہے، کیا ہوا، کس طریقے سے، اور پھر حضرت شاہ صاحب نے جو فرمایا تھا کہ دراصل اللہ نے اپنی ذات کو مکمل کر لیا، یعنی اللہ کی زندگی جو اندر اللہ کی سوچیں تھیں، اللہ کے ارادے تھے کہ یہ مجھے پسند ہے یہ حلال کر دیتا ہوں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حرام کر دیتا ہوں، پھر اگلی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں آ رہا، اس کو بھی ختم کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ کو ایک نئی چیز پسند آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو حلال کر دو، ٹھیک ہے، تو یہ سب اس کی اپنی مرضی ہے، اور اس کی ساری یعنی اپنی چاہت کے مطابق جو اس نے یعنی خود سے وہ کیا، تو یہ دین بن گیا، یعنی اسلام بن گیا، صحیح ہے نا، اور اللہ رب العزت نے وہ جو ہے پھر اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ بھئی اب جو یہ میرا فائنل ہے، میں خود اس سائڈ پہ کھڑا ہو گیا ہوں، اب یعنی میں نے اپنی ذات کو بھی ایسے ہی ڈال لیا ہے، میرے اندر بھی یہ صفات، میری زندگی، میری ذات بھی اس چیز پہ یعنی میں ہوں، اور یہ میری چیزیں ہیں جو میری ناپسند ہیں۔ پھر جا کے یہ چیز مسلمان اور کفر جو آپ بار بار قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنو، ذرا آپ غور تو کریں نا کہ یہ آمنو والے کیوں ہو گئے، حزب اللہ بن گیا، اور یا ایھا الکافرون، اور یہ کافر کیسے ہو گئے، اور یہ حزب الشیطان کیسے بن گیا؟ ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، ٹھیک ہے، ساری مخلوق اس کی اپنی ہے، یہ بھی میں آپ کو تھوڑا اس کا بھی راز اور معرفت بتا چکا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک والد، اس کے 3 بچے ہوں، آپ کے بچے ہیں، آپ سب سے یکساں محبت کرتے ہیں، سب سے یکساں پیار کرتے ہیں،
آپ نے اپنا خون پسینہ سارا کچھ دیکھیں نا، کتنی محنت سے، یعنی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہی خالی دیکھ لیں، ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، باپ کتنی چیزیں، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا سب سے مشکل ہے انسان کا بچہ پیدا کرنا، تو پھر آپ دیکھیں آپ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے اپنے بندے سے، جو بھی بندہ پیدا ہوتا ہے، فرعون ہے یا وہ حضرت بلال ہیں، ٹھیک ہے، آج بھی 2026 میں ایک بچہ اگر انڈیا میں ہندو کے گھر پیدا ہوا، امریکہ میں پیدا ہوا تب بھی، اور ایک مسلمان کے گھر میں عبد المجید یا عبد الرحمن کے گھر میں بھی، تو اللہ کے لیے تو سب. مسئلہ کہاں ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہو گیا کہ عمل، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عمل مجھے ناپسند ہیں، اگر کوئی یہ عمل کرے گا تو وہ پھر کافر ہو جائے گا، انکار کر دے گا. اور جس نے میری پسند، جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو میری زندگی میں نے اپنے لیے لکھ لیا ہے، یعنی اپنی ذات کے اوپر، یہ قانون، یہ اصول، یہ شریعت پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں لکھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کہہ رہے ہیں نا کہ تم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو، کسی کا حق نہیں مارو، تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنی ذات پہ لکھا کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، میں کسی کا حق نہیں رکھوں گا. یعنی یہ پوری کا پورا دین. خرم صاحب اس بات کے گواہ ہیں، ایک دفعہ یہ دبئی میں تھے تو ان سے بڑی اچھی میری بات ہوئی تھی اس بارے میں، کہ کوئی بھی اصول ہے، کوئی بھی یہ دین جسے اللہ نے بنایا، یہ اللہ رب العزت نے پہلے اپنی ذات کو اس چیز کے اوپر راضی کیا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کہہ رہے ہیں نا کہ صبر کرو، صبر کر لو، صبر کر لو، صبر کر لو، اللہ خود سب سے زیادہ صبر کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا، یعنی یہ جو کائنات کے اوپر اور یہ سارے گناہ ہیں اور یہ نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود پہلے صبر کر رہے ہیں، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی ذات کو بھی اور اپنے گروہ کو کہا کہ جو لوگ یہ والی چیزیں کریں گے تو یعنی وہ لوگ میرے ساتھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ہم سب اکٹھے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کریں گے، کیونکہ اس سے دوسرے کا کفر کا ہر عمل اس انسان کو بھی نقصان دیتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سیدھی چیز کو بھی، یعنی نہیں، دین فطرت کیوں بولتے ہیں کہ انسانی فطرت میں بھی ہے کہ ہر اچھا عمل جو ہے وہ یعنی سب کو اچھا لگتا ہے، کسی کو نقصان نہیں دیتا، اور ہر برا عمل دوسرے کو نقصان دیتا ہے، اس انسان کو بھی سب سے پہلے نقصان دیتا ہے، پھر دوسروں کو بھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ یہ نہ کرو، نہ کرو. یہ اب جو کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو اس نے کفر کیا نا. تو جیسے آپ ریڈ سگنل ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی جب ریڈ سگنل ہو جائے گاڑی روک دو یہاں پر، ٹھیک ہے. اب دبئی میں اگر آپ ریڈ سگنل کہیں کہ نہیں نہیں گورنمنٹ کا رول ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کفر کریں گے، یعنی اس لائٹ کا، اس رول کا آپ گزریں گے، ایک دم کیمرہ آپ کو پکڑے گا، اور تقریباً 4 سے 5 ہزار درہم فائن آتا ہے ریڈ سگنل کرنے کے اوپر، توڑنے کے اوپر. تو پھر میرا خیال ہے یہ پاکستانی بن جائیں گے کوئی تقریباً آپ کے 3.5-4 لاکھ روپے، صرف یعنی ایک کفر کرنے کے اوپر، وہ ریڈ سگنل جو آپ نے اشارہ گاڑی سے کراس کیا وہ، اور پھر آپ کے جو لائسنس ہے وہ اس کے اوپر بھی میرے خیال ہے 6 پوائنٹ مائنس ہو جائیں گے، آپ کے ٹوٹل 20-25 پوائنٹ ہوتے ہیں. تو یہ کیوں گورنمنٹ کر رہی ہے ویسے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اس لیے کہ جب کوئی ریڈ سگنل کراس کرتا ہے تو اپنی گاڑی کو بھی مارتا ہے، اور دوسرے جو گزریں گے ظاہری بات ہے وہ ان کی گاڑیوں کو ہٹ کرتے ہیں، اور اس میں کتنے یعنی ڈیتھس ہو جاتی ہیں، لوگ فوت ہو جاتے ہیں، نقصان اور اس طرح. تو اس سارے نقصان سے بچانے کے لیے ایک گورنمنٹ اپنے یعنی شہر کے لیے ایک نظم و ضبط بناتی ہے ہر چیز کا. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مالک ہیں، خالق ہیں، انہوں نے اسلام کو یعنی بڑا سوچ وچار کر کے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو یہ نہیں کہ ابھی 5 سال میں دین بنا دیا، 5 سال میں یہ قرآن پاک بنا کے اللہ نے او جی کرو جی یہ سارے فوراً یار، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کتنی ابتدائیں، کتنے مخلوقات، کتنے نظام، کتنے اللہ کی زندگی، اللہ کو اتنی بزرگ یعنی ذات اللہ نے اپنی تجربات کو نچوڑ کر کے اس کا کہتے ہیں نا یعنی مطلب تب جا کے اللہ رب العزت نے کہا کہ اے آدم، اے انبیاء، اے لوگو، یعنی
سب تعریفیں میرے لیے ہیں، سب باتیں میرے لیے ہیں، سب کچھ میرے لیے ہے، کہ میں نے صرف کائنات کو تخلیق نہیں کیا بلکہ میں نے ایک حیاتاً طیبہ دی انبیاء کو اور لوگوں کو، اور اللہ کی محنت یعنی آسمانی کتابیں اور انبیاء کو اللہ نے کتنا سمجھایا ہوگا. آپ تو مذاق سمجھتے ہیں، یعنی ایک عام سی بات ہے. اللہ نے کتنی محنت کی ہوگی ایک انسان سے اپنی ذات کو ظاہر کروانا، ایک انسان کے ذریعے سے دین کو پھیلوانا، خود بھی سامنے نہیں آنا، ٹھیک ہے، اور ایک انسان کو سامنے رکھ کے اللہ کتنے اس کے دل کو دماغ کو سمجھاتے ہوں گے، اب یہ بات کریں، اب یہ آیت اتاریں. یعنی انبیاء کو دیکھ کتنا کر کر کے یار آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا، اس کی محنت آپ کو نہیں نظر آ رہی. اللہ کے بغیر کسی کی سانس نہیں چل سکتی، کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا یعنی کوئی نظام نہیں چل سکتا. یہ سارا اس کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی میں نے آپ کو قرآن پاک میں یعنی عرض کیا تھا کہ اللہ کیوں اپنی طرف کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری محنت اللہ کی ہے، یہ ساری زندگی اللہ کی ہے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ میرا اصول ہے. جیسے کوئی گورنمنٹ یا کوئی شہر یا کوئی اصول بنا دیتا ہے کہ بس ختم، یہ یعنی جو مانے گا ٹھیک ہے، جو نہیں مانے گا وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کرے گا. تو یہ ہے، میں نے آپ کو یہ آیت مبارکہ کا یعنی 106 نمبر، کہ جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی بھی آیت یا ہم اسے بلوا دیتے ہیں شریعت میں یا وقتوں میں، تو یہ آپ شور نہ کرو اے یہودیو، یعنی اور الزام نہ لگاؤ، اور مطلب تم بڑے نہیں بنو. اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ایسے دیکھیں بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ آپ سے مجھ سے اس وقت سب سے بات کریں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ساری محنت، ساری خون پسینہ میرا اپنا، میں جب چاہوں جیسے حکم لے آؤں. کسی کی کوئی جرت ہے میں ایسی یعنی تمہیں بتاؤں گا نا، ایک اللہ ایسی بیماری لگا دیں انسان کو نا، اس کے کسی باڈی پارٹ کو ڈیمیج کر دیں اللہ پاک، یا کوئی ایسا، یا ایک شیطان اس کے اوپر جن مسلط کر دیں لوگ، آپ یقین جانیں انسان سہ نہیں سکے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ہر چیز میں ہاں کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں. آپ جیسا کوئی بزرگ نہیں، آپ جیسا کوئی رحمت کرنے والا نہیں، آپ جیسا کوئی خالق نہیں، آپ جیسا کوئی مالک نہیں، اور آپ جیسا کوئی تجربہ کار نہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے آپ کو اللہ بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم علاقے والے کو بتا رہے ہیں. یا ابھی جب بھی یاد رکھیں آپ قرآن پڑھ رہے ہو، آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت، اپنے اوپر یہ آیت آپ سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کی تیاری کروا رہے ہیں. ہاں جب آپ درس دیں کسی دوسرے کو پھر مطلب ہے، لیکن اس میں بھی اپنا پہلو ضرور رکھیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیوں لوگوں کو وہ بات بتاتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو پہلے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا یہ، یعنی کہ کوئی بندہ یعنی خود اس پہ نہ کرے اور دوسروں کو باتیں بتائے. تو اس لیے دیکھیں کتنا میرے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ قرآن مجید کی آیات کو خود اپنے لیے سمجھیں، اپنی زندگی میں لائیں. اس لیے تو میں آپ کو پچھلے درس میں کہا تھا، اور اس دفعہ کافی اچھی تبدیلی آئی ہے. مطلب ہے الحمدللہ لوگوں نے، آپ نے مطلب اپنی اپنی ذات کے بارے میں وہ بات کی ہے. تو آگے چلتے ہیں اگلی آیات میں. الم تعلم، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی ولی اور نہ ہی کوئی نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا. یعنی ابھی آپ اندازہ کریں ایک آیت مبارکہ کے بارے میں کتنی اس کی گہری بات ہے، اس کے پیچھے کتنا ہسٹری ہے، کتنا وہ جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. اور قرآن پاک کی آیات اللہ سے جڑی ہوئی ہیں. کتنی خوش نصیبی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے جڑی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے یہ قرآن پاک. اس سے بڑھ کے تعلیم کیا ہوگی؟ تو یہ آپ خوش نصیب ہیں، یعنی اس کو سمجھ رہے ہیں، غور کریں اس پہ. تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کوئی ولی، کوئی نصرت کرنے والا. صحیح کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت. جو سمجھدار آدمی ہے اس کو وہ سارا پتہ ہے کہ انسان یعنی مطلب کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو
ولی کیا یعنی پیدائش ہی نہیں ہو سکتی، یعنی میری آپ کی دانت، ٹانگیں، باڈی پارٹس، جسم سب اس نے بنایا ہے، اپنی ذات کے ہم کسی چیز کے حال نہیں ہیں، تو باقی کون ولی یا ہمارا نصرت کرنے والا ہے؟ ہم خود اپنی نصرت اکثر میں پہلے کہتا ہوتا تھا کہ یار اگر آپ کا ایک انگلی کٹ جائے پاؤں کی یا ہاتھ کی، تو کیا آپ اس کو وہ مطلب ہے کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، اپنا ناخن ایک لگا سکتے ہیں؟ تو ہمیشہ جواب میں آتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں کر سکتا، یعنی ناممکن ہے میرے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک پیاز ہے، ایک ٹماٹر ہے، کوئی مائی کا لال ہے آج تک امریکہ میں یا یورپ میں، جرمنی میں، انڈیا میں؟ کوئی بنائے نا، کچھ کرے، کچھ دکھائے۔ اور بڑے کاموں میں یہ زمین، آسمان، سیارے، ستارے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں۔ اللہ کو چیلنج جچتا ہے کہ وہ خود اکیلا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، کسی کے پاس اور زندگی ہی نہیں ہے، کسی اور کے پاس کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک اتنے یعنی وثوق سے اور اتنے بڑے چیلنج سے اور اتنے بڑے ٹھاٹ سے بول رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں ہے تمہارے لیے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس بات کو سمجھ جائے اپنی زندہ جیتے جی۔ آگے چلیں، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو؟ تریدون ارادہ سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں یوز ہوتا ہے، کیا تم ارادہ کرتے ہو، کیا تم چاہتے ہو۔ تریدو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ان کے تسألو، تم سوال کرو، ٹھیک ہے، رسولکم، تمہارے رسول سے، یعنی اپنے رسول سے، کما جیسے، کما کا مطلب ہے جیسے، سئلا سوال کیا گیا، وہی سوال لیکن اس کو چینج کیا گیا، سئلا سوال کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے قبل، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، وَمَن، اور جو یا جس نے، یتبدلا تبدیل کیا، ٹھیک ہے، کفر کے ساتھ، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، یعنی اس نے کیا کیا، بدل کر لیا، تبدیل کر لیا اپنے ایمان کو کفر کے بدلے میں، یعنی ٹھیک ہے، فقد، پس تحقیق، دلہ، گمراہ ہو گیا، سوا سبیل، سوا سیدھا، سبیل راستہ، یہ بھی سبیل بھی ہم یوز کرتے ہیں کہ یار یہ سبیل کدھر جاتا ہے، سوا سیدھا، فقط دلہ، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا، سوا سبیل، سیدھے راستے سے۔ ودا کثیرم، ودا مطلب چانا، آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کثیرم، کثیر یعنی زیادہ، ودا کثیرم، چاہتے ہیں کثیر زیادہ لوگ، من سے، اہل الکتاب، کتاب والوں میں سے، اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں میں سے، لو، کاش، یردونکم، وہ رد کریں آپ کو، لوٹا دیں تم کو، ٹھیک ہے، ردہ کا مطلب ہوتا ہے رد کرنا، لوٹانا، پھیر دینا، ٹھیک ہے، لو، کاش، یردونکم، وہ آپ کو پھیر دیں، لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کفر کی طرف، حسدم، حسد کرتے ہیں، من عند، اپنی طرف سے، انفسہم، جانوں کی، حسد کرتے ہیں اپنی جانوں کی طرف سے، من بعد، اس کے بعد، ما تبینہ، جو واضح ہوگا، واضح ہو گیا، بینتن، واضح ہو جانا، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ما تبینہ، جو واضح ہو گیا، لہم الحق، ان کے لیے حق۔ ابھی دیکھیں اس آیت مبارکہ میں بھی بہت معرفت ہے، اور اب الحمدللہ قرآن مجید کے ذریعے یہ بات جان چکے ہیں کہ یہودی
اس وقت بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، رسول اور قرآن مجید سے یعنی ٹھٹھے کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، انکار کر رہے تھے، مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے تھے، ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور آج تک بھی، اور اگر آج 2026 میں بھی اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے ان میں سے، یعنی دشمنوں میں سے جو مسلمانوں کا ہے، تو وہ یہی یہودی ہیں۔ آج بھی یہی سب سے بڑے سازشی ہیں، آج بھی، اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی۔ اور ان کی ایک بڑی وجہ بنی، اور وہ کیا ہے؟ حسد۔ حسد جو ہے وہ انسان کے اندر جو اس کی فطرتی بیماریوں میں سے بیماری ہے، ان میں سے ایک حسد ہے۔ ویسے تو انسان میں بہت سی بیماریاں ہیں، شر ہے اور خوبیاں بھی ہیں، جیسے میں نے آپ کو آیت مبارکہ سے پہلے بتایا ہوا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کو برابر کرنے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اور ہم نے الہام کر دیا، ڈال دیا اس میں، یعنی فجور اس کا۔ تو اس فجور میں سے ایک فجور میرے آپ کے اندر، انسان کے اندر، چاہے پچھلے دور کے یا آج یا آنے والے، یہ فطرتی طور پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر یعنی یہ ساری جو شرور ہیں، فجور ہیں، یہ اس کے اندر فطرتاً آ جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ ان میں سے حسد جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حسد اگر وہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن مجید کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تو دراصل وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں حسد؟ دراصل تو وہ اللہ کی دین کے اوپر راضی نہیں ہے، یعنی اللہ کی بات کا وہ انکار کر رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے کسی کو اس چیز کو وہ قبول نہیں کر رہے کہ اللہ نے ادھر کیوں دیا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی دین کے اوپر یعنی کر رہے ہیں یا حسد اللہ کی دین کے اوپر ہوتا ہے؟ اوپر آیت مبارکہ آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے لیے یا اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر وہ یہودی سمجھدار ہوتے، جاہل نہ ہوتے، تو وہ کہتے بھئی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں فوراً، یعنی ہماری قوم میں سے نہیں بھی ہیں کسی اور انسان کو اللہ نے اگر نبوت دی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، فوراً اللہ کی یعنی اس چیز کو قبول فرماتے۔ تو قرآن مجید بھی آپ دیکھ لیں، یہ بھی اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے۔ تو اب خطرہ کیا ہے مجھے اور آپ کو؟ ہم بھی حسد کریں گے، ہمارے اندر بھی حسد کی بیماری اسی طرح فطرتی موجود ہے۔ اور حسد کیوں نہیں کرنا؟ ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کسی دوسرے کی خوبی یا نعمت کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں، اس کی صلاحیت کو دیکھ کے اس سے حسد کرتے ہیں۔ دراصل آپ حسد کا مطلب یہ ہوا پھر کہ کیونکہ اس دوسرے انسان کو تو اللہ نے عطا کیا ہوا ہوتا ہے جو بھی عطا کیا ہوتا ہے، تو دراصل آج ہم اگر کسی سے حسد کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے فیصلے کے اوپر راضی نہیں ہیں، اس کا کفر کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ جی آپ نے اس کو یہ نہیں دینا تھا، ہمیں دینا تھا یا مجھے دینا تھا۔ تو اس لیے آپ اپنے اندر جھانکیں، میں اپنے اندر جھانکوں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے ہم حسد کرتے ہیں۔ دین میں بھی حسد کرتا ہے بندہ یا نہیں؟ مثلا کبھی کبھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ گروپ کے اندر بھی کہیں آپ لوگ یعنی شیطان یہ وسوسہ آپ سے ڈال کے حسد نہ کروا لے کہ میری بیوی بہت اچھا درس دے رہی ہے، بہت آگے نکل رہی ہے، اور میں اتنا اچھا نہیں ہوں، اور میری اتنی یعنی اچھا عبدالرشید صاحب نہیں بتاتے یا نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خامند بہت اچھا ہو اور بیوی جو ہے وہ مطلب ہے کہے کہ جی یہ کیا، اس کے اندر حسد کا ایک مادہ پیدا ہو سکتا ہے کہ میرا خامند بہت اچھا، بہت آگے نکل رہا ہے، اس کو اتنا پیار کرتے ہیں، میرے ساتھ اتنی مہربانی عبدالرشید صاحب نہیں کرتے۔ تو یعنی مجھے یہاں تک بھی یعنی، اور یہ خطرہ موجود ہے کیونکہ انسان کے اندر فطرت میں حسد، تو اس لیے اپنے آپ کو یاد رکھیے گا کہ حسد جو ہے وہ دراصل اللہ کی دین کے اوپر جو ہے نا وہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ اللہ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا۔ تو حسد بیسیکلی آپ دوسرے کی کسی اچھی چیز کو دیکھ کے یعنی خوش نہیں ہوتے،
آپ چاہتے ہیں کہ یہ خوبی اس میں نہ ہو یا اس کو نہ دی جاتی، اور تھوڑا اور حسد میں آگے جائیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، میرے گھر میں آ جاتی، مجھے مل جاتی، یا میں ایسا ہوتا۔ کچھ لوگ حسد میں اس قدر بھی آگے جاتے ہیں کہ وہ دوسری کی اس نعمت کو چھیننے کی یا اس کو ختم کرنے کی کوشش میں بھی لگ جاتے ہیں۔ جادو کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ تر حسد میں ہوتا ہے، دشمنی میں ہوتا ہے، حسد دشمنی بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے اپنی ذات کے اندر سے حسد کو جو ہے وہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی میں حسد کو اپنے اندر سے ختم ہی کر دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حسد اندر رہے گا، یہ فطرت میں ہے، صرف آپ اس نفس کو اپنے کو مطمئنہ کر دیتے ہیں، اور اس کی یہ جو یعنی برائی ہے اپنی نفس حسد کی، اس کو آپ صرف ختم کر کے اس کو روک لیتے ہیں، یعنی آپ حسد کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فافو، پس معاف کرو، ٹھیک ہے، اور وصفہو، اور درگزر کرو، ٹھیک ہے۔ وصفہو کو ہوتا ہے درگزر کرنا، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ، آئے اللہ، وہی آتا یا پڑھ چکے آنا، حتیٰ یاتی اللہ، یہاں تک کہ آئے اللہ بامر ہی، اپنے امر کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی مسلمانوں کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی عطا فرما رہے ہیں کہ آپ تھوڑی ابھی جو وقت گزر رہا ہوگا اس میں آپ یعنی معاف کریں اور درگزر کریں، اللہ اپنے امر کے ساتھ آئے گا، یعنی اللہ حق کا ساتھ دے گا اور اللہ ساتھ دے گا۔ اسی طرح آپ بھی نوٹ کریں، یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، جملے کستا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو یعنی وہ پنجابی میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ٹیڑے مارتا ہے کوئی بندہ، ٹھیک ہے، گھر میں، فیملی میں، یا آپ کو جان بوجھ کے آپ کو تنگ کرتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ فعفو، کہ آپ بھی اس کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معاف کرو، درگزر کرو، ٹھیک ہے، آپ اچھے رہو انشاءاللہ، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ یاتی اللہ، اللہ اپنے امر کے ساتھ آ جائے گا۔ اس وقت بھی اللہ نے تسلی دی، اللہ ہر دور میں یہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صبر کرو، ٹھیک ہے، معاف کرو، درگزر کرو، حاسدین کو اللہ تو نپٹ لیں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو آگے بھیجو گے، بما قدمت ایدیہم، آپ پڑھ چکے ہیں، اسی طرح سے ملتا جلتا، ٹھیک ہے۔ وما تقدموا، اور جو تقدموا، آگے بھیجو گے تم، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، کوئی خیر، تاجدو ہو، تم پاؤ گے اس کو، یعنی اس خیر کو، واجدہ کا مطلب ہے پانا، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ ہے واجدہ، پانا، حاصل کر لینا، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ اس میں بھی بہت گہرا راز ہے، چھوٹی سی آیت مبارکہ میں، کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، وما تقدموا، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یعنی مطلب کسی اور کے لیے یا تمہارے لیے کوئی اور نہیں، اللہ نے چھوڑا ہی نہیں، اللہ نے کہا تم اپنے لیے جو بھیجو گے، آج وقت ہے ہمارے پاس، ہم اپنے لیے اپنی نیکی کریں، اپنی خیر کریں، اور اپنے آگے کے لیے بھیجیں اللہ کے پاس۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس میں 2 چیزوں کا خاص خیال رکھیں، ایک تو اللہ کو بار بار ہمیں یاد نہیں دلانا چاہیے، یا بار بار دعا کہ اللہ میں نے اتنا صدقہ کر دیا، اتنی تہجد پڑھ رہا ہوں، قبول فرما اے اللہ، میں یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اللہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ جی یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نہیں دیکھ رہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے ایک دفعہ فرما دیا کہ چپ کر کے تم جو بھی ہے مخلص ہو کے کرتے جاؤ، اللہ کے ہاں سب کچھ پال ہو گئے، اللہ کمزور نہیں ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، بس کوئی دیکھے اور نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم، اور عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، ایک چیز۔ اور دوسرا، نیکیوں میں اور خیر میں بڑھتے رہنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ جیسے ایک دکاندار ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے وہ چھوٹی سی دکان شروع کرتا ہے، پھر وہ اس میں مال اور لے کے آتا ہے، پھر اور مال لے کے آتا ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی اور برانچ کھول لیتا ہے، 2 دکانیں کر لیتا ہے، اس طرح کرتے کرتے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ 1 بکری سے 2 بکریاں، 3 بکریاں، 1 گائے ہے، بندہ کہتا ہے یار 1 ساتھ بھینس بھی اگر لا لوں، تو یعنی انسان دنیا میں دیکھو اس کو بڑھاتا ہے نا اپنی ذات کے لیے،
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یعنی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنی آخرت کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم مزید آگے بڑھیں. ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. بصیر بصارت سے بنا، بصیر دیکھنے والا. دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات آ گئی عمل والی. عمل ہے انسان کے پاس صرف ایک. میں بڑا غور کرتا ہوتا تھا کہ یار کس وجہ سے انسان کو یعنی سزا ملے گی، اور انسان کیا یعنی پیمانہ کیا ہے، کہاں پہ انسان دو راستوں میں سے ایک راستے میں بٹ جاتا ہے یا اس کا. تو وہ میں نے آپ کو عرض کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کا اپنا عمل ہے. اور دیکھ لیں اللہ نے یعنی آیات پہلے بھی گزر چکی ہیں، ابھی پھر اس سے کیا ہو رہا ہے. دیکھیں آپ جب بار بار دیکھ رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا اگر کسی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں یعنی آیات میں پھر آ رہی ہے، تو اس سے آپ کے انشاءاللہ اندر نفس کے اندر فوکس آئے گا کہ یار واقعی دیکھو اللہ تعالیٰ بار بار یعنی عمل کی بات فرما رہے ہیں تو میرے عمل صحیح ہو. ٹھیک ہے. وقالو اور کہا لئن یدخل الجنت لئن ہرگز نہیں یدخلا داخل ہوگا جنتا جنت میں الا مگر من کان ہودن جو ہوا یہودی، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یا تو آپ یہودی ہوں گے یا آپ عیسائی ہوں گے، نصرانی ہوں گے تو آپ جنت میں داخل ہوں گے. تل کا یہ باتیں یعنی وہ جو کر رہے ہیں امانیہم، امانی آپ پڑھ چکے ہیں تمنا آرزو. تل کا امانیہم یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی یعنی سوچیں ہیں، یہ ان کی خواہشیں آرزویں ہیں. کل کہہ دیجئے یعنی آپ ان کو فرما دیجئے ہاتو، ہاتو کا مطلب ہوتا ہے لانا، لے آنا. کل کہہ دیجئے ہاتو لے آؤ برہانکم تم کوئی برہان دلیل. ٹھیک ہے. برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل، روٹ ورڈ لکھا ہوا ہے. ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم تم ہو صادقین، صادقین یعنی سچے. اگر تمہاری بات میں کوئی وزن ہے، سچے ہو تو کوئی اللہ کی طرف سے برہان دکھاؤ، دلیل دکھاؤ. جھوٹ بول رہے تھے یعنی نا. بلا بلکہ من جو اسلم وجہہ للہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. من اسلم جس نے جھکا دیا، اسلم جھکا دینا. ٹھیک ہے. وجہ آپ کو پتہ ہے چہرہ، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. وہ محسن اور وہ احسان کرنے والا ہے. فالہ اجرہ، فالہ پس اس کے لیے اجرہ اس کا اجر عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر. ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. تو یہاں پر بھی آخری آیت مبارکہ میں رکوع مبارک ختم ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی بہت اہم بات ارشاد فرمائی ہے. تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے اس آیت مبارکہ سے متعلق کہ یہاں پر یہودیوں اور نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا. سورہ مائدہ میں ان کا ایک قول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں، جس کے جواب میں قرآن مجید نے کہا کہ پھر تم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا. اس طرح کے مفہوم کا بیان پہلے بھی گزرا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، جس کے جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے. اسی طرح یہاں ان کی ایک دعویٰ کی بھی تردید کی گئی اور کہا کہ لاؤ دلیل پیش کرو. انہیں عاجز ثابت کر کے پھر اللہ رب العزت نے یعنی ارشاد فرمایا کہ ہاں جو کوئی بھی خدا کا فرما بردار ہو جائے اور خلوص و توحید کے ساتھ نیک عمل کرے، اسے پورا پورا اجر و ثواب ملے گا. جیسے اور جگہ فرمایا کہ یہ اگر جھگڑیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں اور میرے ماننے والوں نے اپنے چہرے خدا کے سامنے متوجہ کر دیے. غرض یہ کہ اخلاص اور مطابقت سنت ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے. تو اسلم وجہہ سے مراد خلوص اور وہ محسن سے مراد اتباع سنت ہے. نرا خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. میں بتاتا ہوں، جب تک سنت کی تابعداری نہ ہو، حدیث شریف میں ہے جو شخص
ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ مسلم شریف آگے لکھا ہوا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر بڑا اہم یعنی یہ نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عمل بمطابق سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، یہ بڑا اہم ہے۔ بہت سے لوگ مسلمان ہمارے پاکستان میں جب وہ معرفت میں یا جی بزرگی میں یا فقیری میں وہ شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یا جو فرمان ہے، یا وہ اس چیز سے تھوڑا یعنی اعراض کر جاتے ہیں، ایک نئی چیزیں نئی، تو یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں یعنی جتنے اولیاء اکرام بزرگوں میں نظام میں ہر چیز کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، لیکن آخر کار الحمدللہ یعنی مجھے اللہ رب العزت نے جو مہربانی فرمائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، وہ یہی بات سمجھ آئی کہ معرفت میں جتنے بھی آگے چلے جاؤ، جو مرضی ہے کر لو، لیکن وہ معرفت قرآن مجید سے ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سیرت مبارکہ سے ہو۔ ایک چیز نوٹ کریں۔ دوسرا کہ آپ کا جو عمل ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی عمل، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کے بالکل مطابق ہو، نہیں تو اس کے قریب قریب ہو، نہیں تو اس کے راستے میں اس طرف جا رہا ہو، یعنی نیت ارادہ آپ کا یہ ہو۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل یعنی نہیں کرنا کہ جس سے وہ چیز مطلب آپ کی ہو۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال ویسے کیفیت کی بات ہے کہ بعض اوقات مطلب جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، امام صاحب قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اب الحمدللہ مجھے تو عربی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو ایسی آیات کی سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات میرا دل کرتا ہے کہ میں سجدہ کر دوں اللہ کو یہاں پر، میری یعنی بالکل، لیکن ساتھ ہی فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی شریعت کا اور ان کے حکم کا اور ان کے یعنی اس تربیت کا خیال آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ یعنی ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی نہیں تھی، یہ اجازت ہی نہیں ہے، تو وہ فوراً کنٹرول ہو جاتا ہے یعنی، تو یہ بات ہے۔ اسی طرح کتنی دفعہ یقین جانے میں اپنی جاب میں نوکری کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، کتنی دفعہ میرا یعنی اس روحانیت اور فقیری میں، لیکن ایک دم پھر حضرت شاہ صاحب کی تربیت سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے سمجھایا، ارشاد فرمایا کہ عبد الرشید کبھی بھی یعنی اللہ ہی یہ کمپیوٹر چلا رہے ہیں، اللہ ہی یہ جہاز بنا رہے ہیں، اللہ ہی یہ ایئرپورٹ چلا رہے ہیں، اللہ ہی انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے انتظام کر رہے ہیں، یہ اللہ ہی ہیں سارا جو چلا رہا ہے نظام سب۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کو اس چیز میں چھوڑ کے پتہ نہیں کہیں اور اکیلے بیٹھ کے اور تم یعنی یہ کوئی ایسا اللہ کی معرفت نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی کام بھی کرنا ہے اور یعنی صحیح ایک زندگی گزارنی ہے۔ پھر مجھے بہت اچھا انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو اگر تم کام چھوڑ دو، مثلا تنخواہ نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تمہاری وائف اور تمہارے بچے، ان کی تو ضروریات ہیں، ان کو روٹی چاہیے، ان کو کھانا پینا چاہیے، کپڑے چاہیے، تو اس کا مطلب آپ بھیک مانگو گے، پھر اس کا یعنی لوگوں سے پیسے مانگو گے، تو یہ کون سا دین ہوگا پھر، مجھے کہتے ہیں۔ تو یقین جانے ایسی یہ باتیں پھر انہوں نے مجھے کہ مطلب ہے القاسب و حبیب اللہ، یعنی یہ شریعت کی بات ہے، لیکن وہ اپنی معرفت کے انداز میں یہ بات کہ بھئی اس طریقے سے نہیں کرنا، یہ اللہ کا دین ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے یعنی جو آدمی محنت مزدوری بھی کرے اور یعنی اس دنیا میں رہ کے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری چیزیں ہیں، اسی لیے میں امام مساجد جو باقی احباب ہیں ان کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ ضرور ساتھ ساتھ کوئی نہ کاروبار کریں، کوئی کام کریں، کچھ نہ کچھ یعنی سبزی لگا لیں، کچھ اور دکان کر لیں، یا اگر ٹائم ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ یعنی آپ اپنا ساتھ ضرور کریں۔ تو یہ ساری آج کا درس کا ہے کہ یعنی اس میں ایک اور آخری آیت مبارکہ میں آپ نے دیکھ لیا ولا خوف علیہم، یعنی یہ بات پہلے بھی درس میں بات ہو چکی ہے کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے بندہ، اس کے اوپر مستقبل کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ولا خوف علیہم، خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی انسان مستقبل کے خوف لیے پھرتا ہے، مرنے کے بعد بھی بڑے خوف ہوتے ہیں انسان کو، ایسے ہی بندہ ڈرا ڈرا پتہ نہیں کیا ہوگا، فلاں مجھ سے ایسا نہ ہو گیا ہو، یہ کیا، وہ اللہ والا تو اللہ کی ذات میں کھو جاتا ہے، وہ ہر چیز اپنے اللہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں پھر میرے عیب بندے تو چھوڑ دے، میں سنبھالوں گا، خوف نہ کر۔ اور ولا ہم یحزنون، اللہ والے جو بندے ہو جاتے ہیں، اللہ کرے آپ بھی جیسے ہو رہے ہیں ہو جائیں مکمل، تو اور میں بھی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو غم نہیں ہوتا، مطلب غم گزرے ہوئے کا ہوتا ہے۔ اکثر یعنی لوگ نا، او ہو میں نے ایسا غلط تو نہیں کر دیا، کیوں کر دیا، ایسا نہ کرتا، اس کو شیطان وسوسے اور پریشانیاں ڈالتا ہے۔ بھئی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، پہلے اپنی کوئی بھی چیز دیکھیں، ابھی موجودہ کو یا کوئی فیصلہ یا کوئی اللہ کے لیے کیا، اچھا سوچ کے کیا، پھر کیا چیز کا غم ہے؟ یعنی غم تو وہ کرے جس کی نیت گندی تھی، جس کی نیت ہی غلط تھی، اور اس نے کام کو کیا اور وہ کر دیا اور بعد میں وہ پریشان ہو کہ یار۔ تو آپ کی اگر نیت اچھی ہو، آپ کا سوچ اچھی ہو، آپ بے شک وہ کام، یعنی یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے صحیح نہیں تھا، لیکن آپ سوچیں آپ کی نیت صحیح تھی، آپ کی نیت ٹھیک تھی، تو یہ تو بالکل صحیح ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتے ہیں، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ اس لیے تو وہ بزرگوں نے فرمایا کہ مالی دا کم پانی لانا، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے وہ اس کی مرضی ہے۔ یعنی آپ نیت اچھی رکھا کریں، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، تو انسان سے وہ غم پرانے سارے ختم ہو جاتے ہیں، مستقبل کا بھی خوف ختم ہو جاتا ہے، تو وہ انسان اللہ والا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ والا انسان کون ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت کے سامنے چہرہ جھکانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہر اس فیصلے پہ راضی ہو جانا جو اللہ رب العزت نے کہا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اوپر سمجھایا کہ اللہ رب العزت کے اصول جو ہیں، جو زندگی ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے ارادوں کو جھکا دینا، اللہ کے سامنے ہار جانا، مطلب میں اگر آسان لفظوں میں کروں کہ اپنے نفس کو، اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے ہار دینا کہ اے اللہ، آپ کی سوچ، آپ کی زندگی، آپ کے ارادے، آپ کے جو سارا اتنا خوبصورت آپ نے نظام بنایا، میں ان سب کے سامنے اپنے سارے شرور کو ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اپنا سر آپ کے سامنے جھکا دیتا ہوں۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت میں اکثر دوستوں کو بتاتا ہوں کہ اِنَّ صلاتی و نسکی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری حیات یعنی میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میرا مر جانا، موت کا وقت آگے، جو للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، و بذالک امرت، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، یعنی آپ غور کریں، اللہ کے دیوانے تھے، اور اللہ کے کتنے یعنی پیارے، اللہ کو چاہنے والے، سب سے زیادہ یعنی میں سمجھتا ہوں پیار کرنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہم کیوں نہ پھر یعنی اپنا سب کچھ، ہم بھی اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکا دیں اللہ کے فیصلوں کے آگے۔ فیصلے کیا ہیں؟ اللہ کے دین، اللہ کے اصول ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنے تجربات کر کر کے، اتنی زندگی گزار کے، یعنی میں نے آپ کو درس میں بتایا، اتنی امتوں کے ساتھ وقت گزار کے، اتنے پتہ نہیں اس سے پہلے کتنی مخلوقات، یعنی اتنے نظاموں سے کر کے اللہ رب العزت نے یعنی آ کے اس دین مبارک کو یعنی مکمل کیا۔ اس دین کے سامنے، اللہ کی زندگی کے سامنے، یعنی مطلب ہم اپنے آپ کو راضی کر لیں، اس پہ خوش ہو جائیں، تو پھر یہی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک جو بھی پڑھا اور آپ نے سنا، یا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں، اور بے دھیانی سے کوئی بھی بات، کوئی ایسی چیز زیر زبر، کوئی چیز غلط ہو گئی ہے اسے معاف فرمائیں، اور اس کو نور ہدایت بنا کے میرے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے، تمام گروپ والوں کے لیے، آنے والی تمام روح و نسلوں کے لیے اللہ پاک اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک شفاعت ہوگی امتیوں کو، اے اللہ پاک اس شفاعت میں ہمیں بھی شامل فرمائیں۔ اے اللہ پاک، آپ نے آج کی آیات میں فرمایا کہ اللہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے، ہمیں بھی مختص کر لیں۔ بلکہ میں کہوں گا شرم بھی آ رہی ہے کہ آپ نے کیا ہوا ہے، اے اللہ عز و جل، اپنی پاک کلام سے سب کو جوڑ لیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیا، اور ہمیں ساتھ لگایا ہوا ہے، بٹھایا ہوا ہے اپنے ساتھ، سنانے میں، قرآن پاک سمجھنے میں، الفاظ مانی۔ تو اب کیا یعنی پھر مانگے، اور اللہ پاک بس شکر ادا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے سب آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے آلریڈی رحمت سے نوازا ہوا ہے،
اور ہم شکر ادا کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہے، اور اے اللہ عز و جل ہمارے جتنے بزرگ جا چکے ہیں اس دنیا سے، ان سب کی مغفرت فرمائیں، ان کی قبروں کو منور فرمائیں، اور ہمارے بھی قبر جو جس میں جانا ہے اس کو بھی سے جیسے آپ نے فرمایا ابھی اے اللہ عز و جل کہ اپنے نفسوں کے لیے آگے جو بھیجو گے پالو گے، تو اے اللہ پاک بس کوشش لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ جہاں ابداً ابدا رہنا ہے، تو وہاں ہمارے یعنی نور ہمارا سارا کچھ آپ ہی ہیں، اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء، یہی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم وہاں آپ کے پاس پہنچیں اور ان سب کے پاس پہنچیں، اور آپ کے پھولوں کے گلدستوں میں اے اللہ پاک جو پھولوں کا گلدستہ ہے اس میں ہمیں بھی شامل فرما لیں اے اللہ پاک۔ ہم بالکل یعنی 2026 کے ہیں پھول، اتنی کوئی خوشبو یا رنگت نہیں ہے، لیکن آپ کی رحمت پہ پوری امید ہے کہ آپ ہر کسی کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہمارے گروپ والوں کو بھی اپنے جو پھولوں کا آپ کا گلدستہ ہے جس میں سب پاک روحیں شامل ہیں، ہمیں اپنے پھولوں کے اس گلدستے میں دنیا میں بھی شامل کر لیں، اور مرتے وقت عالم برزخ میں بھی ہم اسی پھولوں کے گلدستے میں ہوں، اور جب قیامت ہو اور آگے ابداً ابدا ایک زندگی ہوگی ہمیشہ کے لیے، یا اللہ ہمیں اپنے اس پھولوں کے گلدستے والے اپنے پھولوں کے گلدستے میں، جس کو آپ نے حزب اللہ کہہ کے ارشاد فرمایا، اے اللہ اسی میں رکھنا ہے یا اللہ عز و جل۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں، اور اے اللہ پاک کوئی شر، کوئی جادو، جن، شیطان، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، اے اللہ عز و جل ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ یہ تمام حاسدین، جادو، شیطان، جن جو بھی شرور ہیں، اے اللہ پاک ان کو آپ ہی اجازت نہ دیں، اور ہمیں اپنی چادر میں، محفوظ چادر میں اے اللہ پاک ہمیں لے لیں، اور اے اللہ عز و جل اسی طرح ہمیں قرآن پاک کا سفر کرنے کا جو توفیق ہے یہ عطا فرمائے رکھیں، اور اس کو ختم کرنے تک یا اللہ پاک ہماری صحت، زندگی، ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، وما توفیقی الا باللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔